advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملجائے ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا. ہم آپ کی بیان بازی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا. Failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کے خلاف ہر پروکسی کو خاک میں ملا دیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنے. ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے اصولی موقف پر قائم ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا. کہا پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار اور حق خدا رادیت سے محروم رہیں گے؟ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے. امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے. بھارت بھی بین الاقوامی قوانین، برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کرے. پاکستان خطے میں ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا. عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا فخر سے تذکرہ. کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے. پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا. غزہ میں امن کے حالیہ اقدامات کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے.
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एज़ाज़ात तकसीम किए गए। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा को एसाजी शमशीर, सीनियर अंडर ऑफिसर जुहेर हुसैन को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जूनियर अंडर ऑफिसर तिकराज को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और स्टाफ कमेटी ओवरसीज मेडल, जबकि जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर शाहिर अली को दी गई। कमांडेंट ओवरसीज लेडी कैडेट की कोर्स पोस्ट सार्जेंट जन्नतुल मवा को दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान दोहा में आज मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के वफूद दोहा पहुँच गए। वज़ीर दिफा की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द अफगान तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन अफगान तालिबान से तवक्को है कि वो आलमी बरादरी से किए गए अपने वादों की पासदारी करे। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख़ारिज के खिलाफ कार्रवाई, 48 घंटे में 100 से ज़ायद खारजी हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारक का एक्स पर पैगाम, कहा खारजी ग्रुप गुल बहादुर के ठिकाने को निशाना बनाया गया। गुल बहादुर ग्रुप के खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में एक गाड़ी में बम धमाका भी किया, जिसमें एक शहरी और एक सिपाही शहीद, कई जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान शहरियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम झूठा है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में तारिक कच्ची ग्रुप के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितौल खारिज की खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश, 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाम भाग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर ट्रंप पाक अफगान जंग बंद कराने के लिए तैयार। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। मोदी साहब के बयानात आप सुन लें, उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाए। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो उधार नहीं रखेंगे, मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब शायद स्कोर 0 से ज़्यादा हो। अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, अफसोस उस तरफ से तकलीफ ही मिली। TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। किसी को इंतशार और फितना नहीं फैलाने देंगे। एक तरफ हमारे अफसरान को शहीद करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कहते हैं। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला KP को रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। जो रियासत के खिलाफ है उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सलामिया जारी। जजिस कोड ऑफ कंडक्ट में अहम तरमीम, अब जज साहिबान मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम करके जजिस को पाबंद कर दिया। जजिस इल्ज़ामात का तहरीरी जवाब इदारा जाती रद्द अमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो तब भी जज जवाब नहीं देगा। काजी फायज़ ईसा के दौर में जजिस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत मुख्तलिफ 67 शिकायत का जायज़ा लिया। इजलास में 65 शिकायत को दाखिले दफ्तर कर दिया। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास।
پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ چاروں صوبوں سے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں مجوزہ اصلاحاتی حکومتی ایجنڈے اور متوقع آئینی ترامیم پر غور ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد اور پنجاب کے معاملات پر غور ہوگا۔ پہلی مرتبہ 18 اکتوبر کا جلسہ منسوخ کر کے CEC اجلاس بلایا گیا۔ سانحہ کارساز پاکستان کی تاریخ کا المناک دن۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹیں۔ جیالوں کی بڑی تعداد نے شاندار استقبال کیا۔ قافلہ کارساز کے مقام پر پہنچا تو علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یکے بعد دیگرے ہونے والے دھماکوں میں درجنوں کارکن شہید، سینکڑوں زخمی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یادگار پر آمد، پھول چڑھ رکھے۔ کہا سانحہ کارساز آج بھی ہمارے ذہنوں میں زخم کی مانند تازہ ہے۔ شہید بی بی غریب عوام کی آواز تھیں۔ جیالوں کی قربانیاں ہر دن جمہوریت کے دفاع کی یاد دلاتی ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور نجم عالم کی شہداء کی قبروں پر حاضری، قبروں پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ جمہوریت کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کا دن ہمیشہ کے لیے قوم کی روح پر نقش ہو چکا۔ آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارواں پر ہولناک حملہ کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جدوجہد کا گواہ ہے۔ بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ سانحہ کارساز کے شہداء قوم کے ہیرو، قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پر حملہ جمہوری جدوجہد پر بڑا وار تھا۔ جیالوں نے جان کا نذرانہ دے کر جمہوری جدوجہد کو امر کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا سانحہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز دبانا چاہتی تھیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے کہا سانحہ کارساز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا۔ سانحہ کارساز کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 30 ملزمان کا 11 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزمان کو 29 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ شاہجہاں میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب نے صبح بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ اور حالیہ اعلیٰ سطح کے روابط پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب پاکستان کے نامزد سفیر برائے رومانیہ الیاس محمود نظامی نے بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پنجاب میں پارٹی کی تنظیمی نو اور مجوزہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ۔ قمر زمان کائرہ کی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کے انتقال پر وزیر اعلیٰ سندھ سے تعزیت۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ پی خوروف کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، شمالی علاقہ جات کی قدرتی خوبصورتی، سیاحت کے فروغ اور میڈیا تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور روسی میڈیا کے مابین تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بھی تبادلہ خیال۔ کہا پاکستان اور روس کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی سفارتی تعلقات استوار ہیں۔ روسی سیاح پاکستان کے سیاحتی علاقوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔
सिंध हुकूमत ने सरकारी जामियात में फ़ीसों में इजाफा हुकूमती मंजूरी से मशरूत कर दिया। जमात नाहम से 12वीं तक नया ग्रेडिंग सिस्टम लाने पर भी गौर। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू ने कहा कि वफाक जामियात की ग्रांट में इजाफा नहीं कर रहा। ग्रांट में कमी के बाद सरकारी जामियात माली दबाव का शिकार हैं। फौरी ग्रांट में इजाफा किया जाए। सिंध हुकूमत तालीम को क्वालिटी के साथ आम करने के लिए पुरअज़्म है। बहावलपुर में धीरानी प्रोग्राम के तहत 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। तकरीब में 166 मुस्लिम जोड़े, 8 हिंदू और मसीह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े शामिल थे। मुस्तहिक जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी भी पेश की गई। शुरका ने मरियम नवाज के इक़दाम को तारीख़ी और काबिल तक़लीद करार दिया।